میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، استغفار کی کثرت کرو، کیونکہ شیطان کے دو کام ہیں، ایک گناہ کروانا اور دوسرے گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا۔ استغفار کے فضائل اس لیے نہیں ہیں کہ آدمی گناہوں پر جری ہو جائے، لوگ کہتے ہیں کر لو اللہ معاف کر دیں گے، نہیں، استغفار کے فضائل اور مغفرت کے وعدے وہ گناہ کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس لیے ہیں کہ گناہ کرنے والا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ گناہ کرنے والا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے استغفار کے فضائل اور استغفار پر وعدے ہیں کہ گناہ کرنے والا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس لیے استغفار گناہوں سے برجری ہونے کے لیے نہیں، بلکہ گناہوں سے بری ہونے کے لیے ہے، گناہوں سے بری ہونے کے لیے، گناہوں پر جری ہونے کے لیے نہیں کہ استغفار کی وجہ سے لوگ گناہ کریں، بلکہ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ سے استغفار کریں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس بات کو لوگ کہتے تو ہیں لیکن اس کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے، دنیا میں اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے کیسی کوشش و خوشامد کرتا ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے مخلوق کے عذاب کے مقابلے میں، تو اللہ سے کتنا استغفار کرنا چاہیے جب ایک آدمی مخلوق کی طرف سے آنے والی سزا پر اس سے اپنا گناہ معاف کروانا چاہتا ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کی وجہ سے اللہ سے استغفار کتنی لجاجت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ استغفار کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت بے شک گناہوں کے بخشنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں علی میں ربیعہ کہ مجھے سوار کیا ہے علی رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے سواری پر، اور مجھے لے کر آئے پتھریلے میدان میں، جو پورا میدان سیاہ پتھروں کا تھا، وہاں مجھے لے کر آئے اور آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا اللہم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اس لیے کہ تیرے سوا گناہ کو کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، میں نے عرض کیا المؤمنین یہ آپ نے کیا کیا؟ اب میں سے استغفار کیا اور میری طرف دیکھ کر آپ مسکرائے، یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی طرح سوار کیا اپنے ساتھ اور مجھے اسی میدان میں لے کر آئے اور آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا اللہم اغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب احد غیرک، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، تیرے سوا گناہ کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ میری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اب میری طرف سے استغفار کیا اور میری طرف دیکھ کر آپ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہنسا تھا اپنے رب کے ہنسنے خوش ہونے کی وجہ سے کہ میرے رب کو اس بات سے خوشی ہوئی کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، اس سے اللہ خوش ہو کر ہنسے، تو میں اللہ کے ہنسنے کی وجہ سے ہنسا ہوں۔ اس لیے گناہ کرنے والے کی تین کیفیتیں ہیں اور گناہ استغفار کرنے والے کے لیے تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ گناہ کو ادھورا چھوڑ دے، یہ نہ کہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، جس وقت گناہ ہونے کا خیال آ جائے اس وقت چھوڑ دینا بھی شرط ہے اس گناہ کو معاف کرانے کے لیے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اب تو کر لوں آئندہ نہیں کروں گا، اس کی توبہ کی شرط پوری نہیں ہوئی، اس لیے کہ گناہ سے اخلاع اس کو کہتے ہیں کہ گناہ کو اسی وقت چھوڑ دے،
دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. تیسری شرط یہ ہے کہ واقعی ندامت ہو اپنے گناہ پر. اور ندامت کسے کہتے ہیں؟ آپ وہ 3 صحابہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے سے رہ گئے تھے، مرارہ ابن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال ابن امیہ. یہ 3 صحابہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے. ان کی کیفیت کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا کہ گناہ کرنے والے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ اپنی پوری زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی کہ کہاں جائے. وضاقت علیہم انفسہم، اور اپنے آپ سے وحشت ہونے لگی. وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور اس کا یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ کے سوا پناہ کا کوئی راستہ نہیں. اگر ساری دنیا بھی معاف کر دے تب بھی پناہ نہیں جب تک اللہ معاف نہ کرے. یہ 3 کیفیتیں تھیں ان 3 آدمیوں کی. ان سے گناہ کیا ہوا تھا؟ ان سے گناہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے باوجود سہولت کے پیچھے رہ گئے. کوئی عذر نہ ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں نہ نکلے. اس پر ان پر تینوں پر اللہ کی طرف سے عتاب ہوا. اور فرماتے تھے یہ سارا ہنگامہ 50 رات اس لیے چلا تاکہ امت جان لے قیامت تک کے لیے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی کرنا دین کے مٹنے کا وہ سبب ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اس زمانے میں تو مسلمان اس کو جرم ہی نہیں سمجھتا. تو 3 کیفیتیں اور 3 شرطیں، اور توبہ کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، توبہ کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اپنا علاقہ گناہ کی جگہ چھوڑ کر نکل جائے. اس سے توبہ کے اندر قوت اور استحکام پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توبہ میں استحکام جب ہوتا ہے جب گناہ کی ظلمت کا اندازہ ہو. ورنہ لوگ گناہ کرتے رہتے توبہ کرتے رہتے، گناہ کرتے رہتے ہیں توبہ کرتے رہتے ہیں. توبہ میں اس لیے قوت نہیں کہ گناہ کے ماحول میں رہ کر توبہ کر رہا، گناہ کے ماحول سے نکل کر توبہ کرے. اس لیے سو قدر کرنے والے سے عالم نے کہا تھا اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ. حالانکہ اس میں نہ کرنے کا ارادہ بھی تھا اور گناہ پر ندامت بھی تھی. وہ کہتا پھرتا تھا حلی من توبتی حلی من توبتی. عالم نے یہ نہیں کہا جاؤ اللہ معاف کر دیں گے. عالم نے کہا توبہ چاہتے ہو تو بستی چھوڑ کر نکل جاؤ. اس لیے اپنی بستی سے اپنی گناہ کی جگہ سے ہٹنا یہ بھی ضروری ہے اپنی توبہ کے اندر استقامت اور توبہ کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے. فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ استغفار کرنے والا کسی کو نہیں پایا. آپ کثرت سے فرمایا کرتے تھے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. ایک روایت میں ہے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو اپنے گناہوں سے پریشان تھا اور وہیں سے چیختا ہوا آ رہا تھا ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ. آپ نے فرمایا اس سے کہو کہ یہ کہہ لے. آپ نے فرمایا اس سے کہ کہو اللہم اغفرک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت وسیع ہے اور میرے تمام اعمال میں سب سے پر امید تیری رحمت ہے. کسی عمل سے امید نہیں ہے سوائے تیری رحمت کے. اس نے ایک مرتبہ کہا اللہم اغفرک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. آپ نے فرمایا ایک دفعہ اور کہہ لے. اس نے ایک دفعہ اور کہہ لیا. فرمایا ایک دفعہ اور کہہ لے. ایک بار اور کہہ لیا. 3 مرتبہ اس نے ان کلمات کو دہرایا. آپ نے فرمایا جا اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے. شعبی کہتے ہیں فرمایا کرتے تھے حضرت علی فرمایا کرتے تھے مجھے تعجب اس شخص پر جو کہتا ہے میں ہلاک ہو گیا حالانکہ نجات اس کے ساتھ ہے. لوگوں نے پوچھا کہ نجات کیا ہے؟ فرمایا استغفار نجات ہے.
ایک روایت میں ہے، فرماتے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنت ہے اس شخص کے لیے، یہ جنت کا بڑا درخت ہے اس شخص کے لیے جس کے اعمال نامے کے اندر تھوڑا سا بھی استغفار پایا جائے، عمل نامے میں تھوڑا سا بھی استغفار پایا جائے، اس کے لیے جنت ہے، یہ جنت کا وہ درخت ہے جس کا سایہ منقطع ہونے والا نہیں ہے۔